السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ ویورز، جیسا کہ آپ کو پتا ہے اقبال پراسرار کے حوالے سے براس ٹیکس کے اندر ایک سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر جو گفتگو کی وہ اقبال نے جو مغربیت کا کانسیپٹ دیا ویسٹرن سویلائزیشن کا، اس کے حوالے سے تھی۔ لیکن جو بات ہم نے اس میں ایمفسائز کی وہ یہ تھی کہ اقبال نے مغربیت کو جدیدیت یعنی ماڈرنائزیشن سے ڈفرنٹ کر کے بیان کیا، اور آج کے ایپیسوڈ کے اندر بھی ہم اسی سلسلے کی گفتگو جو ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور زیادہ تر ہم اقبال کی شاعری کے حوالے سے بات کریں گے کہ اقبال نے ماڈرنائز ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن ویسٹرنائزیشن کا جو کلچر ہے یا جو ویلیوز ہیں ان کو اپنانے سے گریز کیا اپنی شاعری میں۔ زید صاحب پلیز گفتگو کا سلسلہ شروع کیجیے اس حوالے سے۔ دیکھیے معروف، پچھلے کئی پروگراموں میں ہم نے بنیادی طور پر علامہ اقبال کی اس آئیڈیالوجی اور اس فلسفی کی بات کی ہے جس میں انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو ایڈریس کیا ہے۔ مغربی تہذیب جس طریقے سے ایک طوفان کی طرح مسلمانوں پر مسلط ہو رہی تھی، صرف یہ نہیں تھا کہ ان کی فوجوں نے آ کر ہم پر حکومت کرنا شروع کر دی تھی، ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ایسے افکار، ایسے نظریات، ایسی آئیڈیالوجیز بھی مسلط کرنا شروع کر دی تھی کہ جو امت مسلمہ کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی تھی۔ برین واشنگ ان کی کر رہی تھی، برین واشنگ بھی کر رہی تھی اور امت کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ اس بات ایک مایوسی میں مبتلا کر رہی تھی، ایک احساس کمتری میں مبتلا کر رہی تھی۔ مسلمان بچوں کے، ہماری نسلوں کے ذہن معاف کر دیے گئے تھے کہ ہم یہ سمجھنے لگے تھے، ہمارے بچے، اس دور کے بچے یہ سمجھنے لگے تھے کہ اب مسلمانوں کا عروج ممکن نہیں ہے، اور تمام تر فلاح اور خیر اس بات میں ہے کہ ہم مغرب کی تہذیب کو ایز اٹ از اپنے اوپر مسلط کر کے قبول کر لیں۔ زید صاحب آج کل کو میڈیا بڑا اسٹرانگ ہے، اس وقت کیا انفلوئنس تھا؟ اس وقت آج کل کی طرح کا میڈیا بے شک نہیں تھا، لیکن انفلوئنس اتنا ہی تھا جتنا تعلیمی نظام کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، مغرب کی تہذیب جو اس وقت ڈیولپ ہو رہی تھی ریڈیو کے ذریعے۔ اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ اس دور کے لوگ شاید اتنے واقف نہ ہوں جتنے آج کل کی انفارمیشن ایج میں ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنے پڑھے لکھے مسلمان تھے، جتنی پڑھی لکھی مسلمان ایلیٹ تھی، اشرافیہ تھا، وہ تمام مغرب سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ یہ تصور کسی کے لیے ممکن نہیں تھا کہ اسلام کے مغرب کے علاوہ، ویسٹرنائزیشن کے علاوہ اسلام میں بھی کوئی حل موجود ہو سکتا ہے مسلمانوں کی زندگی اور حیات کا۔ ہم نے سوشلزم کی بات کی، کمیونزم کی بات کی، کیپٹلزم کی بات کی، ڈکٹیٹرشپ کی بات کی، ڈیموکریسی کی بات کی، ویسٹرن اکنامک سسٹم اور بینکنگ سسٹم کی بات کی۔ ہم نے ان تمام ازمز کی بات کی کہ جو ایک نئے ورلڈ آرڈر میں پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا میں قائم کیے گئے تھے، اور اس تاریک اندھیرے میں اقبال نے امت مسلمہ کے سامنے ایک نئی راہ رکھی، جیو پولیٹیکل انالیسس بھی کیا کہ ایک آزاد ملک میں قائم کرنا ہے، لیڈر بھی تیار کیا قائد اعظم، قوم کو بیدار کیا، اور پھر قوم کو یہ بھی بتایا کہ تمہارے مسائل کا حل مغربیت میں نہیں ہے، جدیدیت میں ہے، ماڈرنائزیشن میں۔ جو بہت بڑا کرائسس آج بھی، یہ بات اس لیے ریلیونٹ ہو جاتی ہے کہ آج امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا کرائسس لاحق ہے وہ یہی ہے کہ یہ ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی، کہ جدیدیت اور مغربیت، کیا مسلمانوں کو ماڈرن ہونے کے لیے مغرب کی تہذیب کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے گا، یا مغرب کی تہذیب کو اڈاپٹ کیے بغیر ہم اپنے ویلیوز، اخلاق، کردار، دین اور اپنی مشرقی عادات و اطوار کے ساتھ بھی ہم ماڈرن ہو سکتے ہیں؟ یہ کرائسس 100 سال کے بعد آج بھی ہے، اور 100 سال پہلے جس زمانے میں اقبال بسا کرتے تھے اس وقت بھی یہ ایشو تھا۔ مغربی تہذیب کے تمام ڈائمنشنز ہم نے ڈسکس کیے، اب براہ راست اس تہذیب کی روحانی اساس کی طرف آتے ہیں، اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اقبال نے نوجوانوں اور مسلمان امت اور ملت کو مخاطب کر کے مغربی تہذیب اور ویسٹرنائزیشن کے بارے میں کیا کہا۔ رائٹ سر، دیکھیے بڑا خوبصورت اپنے اشعار میں اقبال مغربی تہذیب کو ڈیفائن کرتے ہیں، ٹوٹل ویسٹرن سویلائزیشن کو۔ پہلے تو ہم نے ازمز کی بات کی تھی، مختلف اس کی آئیڈیالوجیز، پولیٹیکل آئیڈیالوجی، سوشل آئیڈیالوجی، اکنامک آئیڈیالوجی۔ اب اوور آل ویسٹرن سویلائزیشن کے بارے میں اقبال کہتے ہیں، آدمیت زار نالے دس فرنگ، زندگی ہنگامہ برچی دس فرنگ۔ انسانیت مغربی تہذیب کی وجہ سے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہے، انسانیت تکلیف میں ہے، جو ویسٹرن سویلائزیشن نے، انٹائر ہیومینٹی از ان پین، اور زندگی تباہ و برباد اور ہنگاموں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اب یہ اگر دیکھ لیجئے کہ پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم جس طرح انہوں نے برپا کی ہے،
जिस तरह पूरी दुनिया में सूद और रिबा का निजाम इन्होंने कायम किया, जिस तरह पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के नाम पे इन्होंने सिविलाइजेशन इंसानियत को तकसीम कर दिया, फुली प्लान्ड एक जिस स्ट्रेटजी। तरह इंसानों की रूहानियत का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया, जिस तरह इंसान को मजहब और सियासत को अलग करने की इन्होंने बात की, जिस तरह इन्होंने इंसानों को इखलाक और किरदार और हया और उन इक़दार से कि जिसपे इंसानियत और घराने और खानदान कायम होते हैं, उन इक़दार को तोड़कर अलग कर दिया, इंसानियत तो धाड़े मार मार कर रोएगी। पश्चिम बायत कर अक़वाम शर्क बाज रोशन में शवद अय्याम शर्क, कहते हैं फिर मगरिब ने, मगरबी तहजीब ने तो ये बेड़ा गर्क इंसानियत का कर दिया, तो अब मशरिक की कौमें क्या करें? पश्चिम बायत कर अक़वाम शर्क, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के मुकाबले में ईस्टर्न सिविलाइजेशन की इकबाल ने बात की है, सिर्फ मुसलमानों को जिक्र नहीं किया है यहाँ, क्योंकि तहजीबी असास, इखलाकियात, मोरालिटी, फैमिली लाइफ, माँ बाप की इज्जत, बड़ों का अदब, छोटों का इज्जत, डिग्निटी, ऑनर, ये मशरकी इक़दार रह गई थी। ये मशरक़ वस्ता में भी हैं, मुसलमानों में भी हैं, चीन में भी हैं, खुरासान में भी हैं, एशिया वस्ती में भी हैं, जापान में भी हैं। जितनी मशरिक की तहजीबें हैं, अदब, आदाब, हिकमत, समझदारी, खानदान, दीनदारी, यहां पर भी वैल्यू सिस्टम कायम था। दर ज़मीरिश इनकलाब अहमद पदेद, शब गुज़श्त व आफ्ताब अहमद पदेद उस वक्त ये कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक इनकलाब बर्पा हो रहा है मशरक़ी कौमों में, उनके ज़मीर में भी इनकलाब बर्पा हो रहा है और एक अंधेरी रात गुजर चुकी है, अब सूरज तुलू होने वाला है। अब ये सोचिए, नाकाबिले यकीन बात, जो बात हम पहले कहते हैं, इसी वजह से इकबाल एक सीयर बनते हैं कि आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर दिखाते हैं। ये तो वो वक्त है कि जब कोई मुमकिन ही नहीं था मशरकी तहजीब का कहीं से उठना। चीनी बेहोश पड़े हुए थे भंग और अफ्यून के नशे में, चीन बना ही नहीं था, तमाम ममालिक कॉलोनाइज हुए हुए थे, खुद बजाते खुद मशरक, यानी तमाम अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान के अंदर कोई तहजीब का वजूद ही बाकी नहीं बचा था, ना हुकूमत न सियासत। और उस दौर में वो ये बात कर रहे हैं, यूरोप अस शमशीर खुद बिस्मिल फताद जेर गर्दू रस्म लादीनी निहाद। यूरोप का हाल ये है कि अपनी तलवार से काटा चला गया है, यानी ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी। फारसी में उन्होंने यही बात दोहराई है कि यूरोप अपनी ही तलवार से काटा चला गया है और इस तहजीब ने लादीनियत का फरोग दिया है, अल्लाह ताला का वजूद मिटाने की कोशिश की है, लादीन कर दिया है इंसानियत को, सेकुलरिज्म फैलाया है, लिबरलिज्म और फेमिनिज्म और आजादी निस्वां के नाम के ऊपर कौमी, दीनी और माशरती इक़दार का बेड़ा गर्क तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मुश्किलात हजरत इंसान अज़ूअस्त, आदमियत रगम में पिन्हा अज़ूअस्त, तमाम इंसानों की मुश्किलात और गम और दुख और तकलीफ मगरबी तहजीब के इस पहलू की वजह से है कि ये लादीन तहजीब है, इसके अंदर दीन का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जब दीन ना हो, मोरालिटी और इखलाकियात दीन की वजह से आती हैं, चाहे वो इस्लाम हो या कोई भी दीन हो, जितनी भी इखलाकियात हैं, तमाम अंबिया इखलाकियात की तालीम लेकर आए थे। बिल्कुल। और अगर अच्छा ईसाई होगा तो वो भी अच्छे अखलाक पर, कि इंसान चोरी ना करे, झूठ ना बोले, हराम ना करे, किसी दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचाए, किसी को दुख ना। मोरालिटी, ये इंसानियत तो कॉमन है तमाम इंसानियत में, दुनिया के हर माशरे में ये अच्छे इखलाक और किरदार की इज्जत की जाती है, दलेरी, शुजात, ये तमाम मामलात। दर निगाहिश आदमी आबो गिलस्त, कारवान जिंदगी बेमंजिल अस्त। मगरबी तहजीब का हाल यह है कि इंसान को ये सिर्फ मट्टी और पानी का एक वजूद समझते हैं और इनकी जिंदगी का जो काफिला है उसकी कोई मंजिल नहीं है, यानी इंसान मुकम्मल तौर पर गुमराह हो चुका है, कोई रूहानियत उसमें बाकी नहीं रही। ये ओवरऑल एनालिसिस कर दिया इकबाल ने मगरबी तहजीब का। जैद साहब, हम यहीं से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। ओवरऑल एनालिसिस जैद साहब ने कर दिया है, मजीद इस बारे में इकबाल की अपनी शायरी में उन्होंने क्या किया है, ये हम ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रास टैक्स। जी जैद साहब, हम इकबाल के वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट के हवाले से बात करें, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, एक बात तो अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि मगरिब की पूरी तहजीब, जिसकी बुनियाद सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट पे है, यानी जिसकी बुनियाद इस बात पर है कि जुदाहुद्दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। एग्जैक्टली। तो इकबाल ने तो उसको यही कहा है कि अब तो ये चंगेजी निजाम है, इंसानियत इसमें धाड़े मार मार कर रो रही है, इंसानियत तबाह बर्बाद हो चुकी है। हर किस्म का इज्म जो ये इंसान की तरफ फेंक रहे हैं, उसकी वजह से ये तहजीब खुद अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी और कर चुकी है। मशरिक की अक़वाम को उठना है, उठने का वक्त करीब आ चुका है, सूरज तुलू होने वाला है और अब मशरिक की अक़वाम को चाहिए कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करके इंसानियत की क़यादत संभालें। लेकिन उसमें सवाल फिर ये आता था, लॉजिकल सवाल लोगों का ये था कि मशरिक की अक़वाम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मगरिब से बहुत पीछे हैं। ये 100 साल पहले भी इशू यही था, आज भी हमारा यही प्रॉब्लम है। तो जब लोग मगरिब की तहजीब से कुछ सीखने जाते थे तो दिक्कत ये होती थी कि सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीख कर नहीं आते थे, उसके साथ पूरी वो तहजीब चली आती थी, वैल्यूज एंड सब कुछ।
یہ بہت بڑا کرائسس تھا. اور مسلمانوں میں جو نوجوان طبقہ تھا, جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ تھے, جو اشرافیہ تھا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ مغرب جو اتنا زیادہ خیرہ کر دینے والا, اندھا کر دینے والا لوگوں کو, اتنی خوبصورت نظام وہ انہوں نے بنا کے رکھا ہوا تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا حیران پریشان اور دنگ ہو جاتا تھا. لوگوں کی عقلیں ماری جاتی تھیں. لوگ ایک دفعہ اس زمانے میں, اور بلکہ آج بھی حال یہ ہے کہ یورپ اور امریکہ کا دورہ کر کے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اپنے ملک کو, اپنی تہذیب کو, اپنے دین کو, اپنی اقدار کو گالیاں دینے پہ آتے ہیں, شرم محسوس کرتے ہیں مسلمان ہونے پر یا اپنی شناخت کو مینٹین کرنے پر. بالکل اس زمانے میں بھی یہی ایشوز تھے. تو اقبال نے ان ایشوز کو غیر معمولی طریقے سے ایڈریس کیا اور حیران کن حد تک ایڈریس کیا. یعنی آپ ذرا سنیے کہ جدیدیت اور مغربیت کا فرق جب وہ نوجوانوں کو سمجھاتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں. قوت مغرب نہ از چنگ و رباب, نہ از رقص دختران بے حجاب. دیکھو مغرب کی تہذیب کی طاقت, مغرب جو ویسٹرن ڈومیننٹ سیولائزیشن ہے جو اس وقت پوری دنیا پر قبضہ کر رہی ہے, وہ اس لیے نہیں کر رہی ہے کہ ناچ اور گانا وہ بہت زیادہ کرتے ہیں, حالانکہ کرتے ہیں, لیکن یہ this is not the reason. اب آپ ذرا اس کو ذرا تفصیل پہ آئیے. مغربی تہذیب اس لیے عروج پہ نہیں ہے کہ وہاں ناچ گانا موسیقی اور میوزک بہت زیادہ ہے, نہ وہ اس لیے عروج پر ہیں کہ اس کی عورتیں بے حجاب رقص کرتے ہیں. جو ویسٹرن سیولائزیشن میں آپ کو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی نظر آتی ہے, ان کی طاقت اس کی وجہ سے نہیں ہے. پھر کہتے ہیں نہ سحر ساحرانہ لالا روست, نہ از اریاں سوق ونے از قطع موست. یہ جو خوبصورت لوگ تمہیں مغرب میں نظر آتے ہیں کہ جو اپنے بے لباس ہوئے پڑے ہوئے ہیں, جن کا جسم تمہیں ہر طرف نظر آتے رہتے ہیں, جو اپنے جسم کو چھپاتے نہیں, اپنی داڑیاں اور منہ اور بال چھوٹے کر لیتے ہیں اور کٹواتے ہیں اور داڑیاں شیو کرتے ہیں, ان چیزوں کی وجہ سے مغرب کی ترقی نہیں ہے. تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تم کو مغرب کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور مغرب کی اچھی چیزیں لینے کے لیے ان جیسا ہونا پڑے گا, تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ مغربی تہذیب کی طاقت ان کی بے حیائی میں, آوارگی میں, آزادی نسواں میں, عورتوں اور مردوں کے مخلوق اختلاط میں, عورتوں کی اس طریقے سے آوارگی میں, مردوں کی بے حیائی میں نہیں ہے یہ طاقت. محکمی اورا از نا لادینی است, ناز فروغش از خط لاتینی است. نہ ہی یورپ اس وجہ سے محکم اور مضبوط ہے کہ وہ لادین ہو گیا ہے, نہ اس لیے وہ مضبوط ہے کہ اس نے دین اور اسٹیٹ کو الگ الگ کر دیا ہے. سیکولرزم کی وجہ سے اس کی طاقت نہیں ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں کہ مذہب تمام فسادات کی جڑ ہے اور ریاست کو سیکولر ہونا چاہیے, لادین ہونا چاہیے, اور انسانوں کو لادین ہونا چاہیے, اور ریلیجن پرسنل میٹر ہے, تو یہ بھی تمہاری غلط فہمی ہے. اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ لاطینی خط میں, لیٹن خط میں لکھنے کی وجہ سے یا انگریزی سیکھو یا ترکی زبان کو جس طرح مصطفیٰ کمال اتا ترک نے عربی رسم الخط سے تبدیل کر کے لیٹن کر دیا تھا, اور یہ طنز علامہ اقبال نے اس طرف کیا ہے کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ ماڈرن ہونے کے لیے, جدید ہونے کے لیے تم کو اپنے خط کو لیٹن کرنا ہے, اور یہ عبرتناک بات ہے کہ آج لوگ اپنے آپ کو ماڈرن کرنے کے لیے اردو کو لیٹن میں لکھنے لگے ہیں. آج سارے ہمارے بچے, سارے ہمارے بڑے, ایڈورٹائزنگ ایجنسیز, ہماری حکومت اردو کو بھی لیٹن میں لکھتی ہے, انگریزی الفابیٹ میں لکھی جاتی ہے. اقبال یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ترقی, ان کی حکومت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مذہب چھوڑ چکے ہیں یا لادین ہو گئے, نہ اس وجہ سے کہ وہ لیٹن اسکرپٹ میں لکھتے ہیں. تم اپنی عربی رسم الخط میں, اپنے اردو میں, اپنی فارسی میں, اپنی عربی میں, اپنی ترکی زبان میں بھی تم ترقی حاصل کر سکتے ہو. قوت افرنگ از علم و فن است. اگر یورپ طاقتور ہے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے طاقتور ہے. یورپ اگر طاقتور ہے تو اپنی گڈ گورننس اور مینجمنٹ کی وجہ سے طاقتور ہے. یورپ اگر طاقتور ہے تو اپنی سیوک ایڈمنسٹریشن, اپنی بجلی پانی گیس کے نظام کو بہتر کرنے کی وجہ سے طاقتور ہے. یورپ اگر طاقتور ہے کہ وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, وہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو انہوں نے اپنے معاشرے میں اس طرح مربوط کر دیا ہے کہ اپنے لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے وہ کام کرتے ہیں. از ہمیں آتش چراغش روشن است. اور اسی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بہترین استعمال کی وجہ سے, مینجمنٹ کی وجہ سے, بزنس مینجمنٹ کی وجہ سے, اپنی جسٹ ان ٹائم ٹیکنالوجی کی وجہ سے, کہ جب وہ ہر قسم کی مینجمنٹ کو عروج پہ پہنچایا ہے, اس وجہ سے وہ ترقی کر رہے ہیں. حکمت از قطع و برید و جامع نیس. اور سب سے کمال کا نقطہ وہ یہاں پر بتاتے ہیں, حکمت از قطع و برید و جامع نیس, مانے علم و ہنر امامہ نیس. دیکھو جو حکمت اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور وزڈم ہے, اس کا تعلق جسم اور کپڑوں سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ تم کس قسم کے ٹائی سوٹ پہنتے ہو, شلوار قمیض پہنتے ہو, یا تم عربی عبایا پہنتے ہو. لباس سے نہیں فرق پڑتا, اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی راہ میں تمہارا امامہ رکاوٹ نہیں ہے.
تم اپنا امامہ پہن کر بھی، تم عورتیں اپنا حجاب لے کر بھی، مسلمان خواتین اپنا برقع اور نقاب لے کر بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور میڈیسن اور انجینئرنگ پڑھ سکتی ہیں. تم کس چکر میں پھنس گئے ہو؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا حجاب، ہمارا لباس، ہمارا امامہ، ہماری داڑھی، ہماری ٹوپی اور ہماری جو مشرقی وضع و قطع اور لباس، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب ہے، یہ سب رکاوٹ ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں، تو تم کتنی بڑی غلط فہمی کا شکار ہو. یورپ کی ترقی کا راز اس کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ہے، نہ اس کی عورتوں کی بے حیائی اور بے حجابی میں، نہ اس کی مردوں کی بے حیائی میں، نہ اس کی اس بات میں کہ وہاں کے لوگ کس طرح داڑیاں کٹواتے ہیں اور چھوٹے بال رکھتے ہیں اور بے لباس پھرتے ہیں. تم اگر مغرب سے کچھ لینا بھی چاہتے ہو تو ان کی وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گورننس، مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو سیکھو، مگر اپنے لباس، اپنی زبان، اپنی تہذیب کو قائم رکھو. کسی صورت میں اگر تم نے اپنی تہذیب کو چھوڑنا شروع کر دیا اور تم نے مغرب کو اختیار کرنا شروع کیا یہ سمجھ کر کہ اس تہذیب سے میں ترقی حاصل کروں گا، یعنی اگر تم نے ماڈرنائزیشن کو ویسٹرنائزیشن سے کنفیوز کر دیا، تم نے اگر جدیدیت کو مغربیت سے کنفیوز کر دیا، تو تم اپنے دین سے بھی جاؤ گے، عزت سے بھی جاؤ گے، آبرو سے بھی جاؤ گے، ایمان سے بھی جاؤ گے. یہ اتنا بڑا واضح فرق جو 100 سال پہلے نوجوانوں کو کرائسس تھا، آج ہمارے نوجوانوں کو کرائسس ہے. اقبال آج ایڈریس کر کے یہی پیغام دیتے ہیں. لیکن آئی گیس زید صاحب جس طرح سے ہم بیان کریں اقبال کی شاعری میں، نوجوان میرے خیال سے ایک لیسن ہے، اگر ہمارے پروگرام کو دیکھیں تو دے لرن اے لاٹ. ویورز یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، یو واچنگ براس ٹیکس. زید صاحب یہ تو آپ نے بیان کر دیا اقبال کی شاعری کے حوالے سے کہ ماڈرنائزیشن اور ویسٹرنائزیشن میں کیا فرق ہے، لیکن پھر اقبال نے نوجوانوں کی کس تعلیم کی بات کی کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کریں؟ دیکھیں یہاں پہ بھی غیر معمولی بات. پہلے تو اقبال نے اس مغربی تعلیم کا انالیسس کیا کہ جو مغربی تعلیم اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی ہمارے نوجوان حاصل کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس بات کی طرف بار بار ایمفسائز ہم کر رہے ہیں کہ اقبال جس بات پر بہت زیادہ زور دیتے تھے کہ اپنی اقدار کو، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے دین کو ترک نہ کرنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اگر تم نے مغربی تہذیب کی ایسے اتباع کی، آنکھ بند کر کے اس کو جو کچھ مغرب سے آ رہا ہے اس کو قبول کر لیا، تو نہ تم دنیا کے رہو گے، نہ دین کے رہو گے، نہ آخرت کے رہو گے. ذلت، تمہاری رسوائی تمہارے نصیب میں لکھی چلی جائے گی. اب چونکہ اس زمانے کا سب سے بڑا کرائسس ملت اور امت کا یہی تھا. ایک طرف دین کی تعلیم تھی جو مدرسوں میں پڑھائی جا رہی تھی، لیکن اس کے اندر کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور کا تصور نہیں تھا کہ مسلمان کسی طرح رائفل بنا سکیں، توپیں بنا سکیں، گولیاں بنا سکیں، مسلمان اپنے دفاع اور اپنی عزت کے لیے کوئی ٹیکنالوجی اور سائنس حاصل کر سکیں. ایسی کوئی چیز مسلمان مدارس میں پڑھائی نہیں جاتی تھی. بالکل. انجینئرنگ، میڈیسن اور وہ تمام جدید سائنسز جن مدرسوں میں پڑھائے جاتے تھے، جن سکولوں میں پڑھائے جاتے تھے، جن کالجز میں ان کی تعلیم دی جاتی تھی، وہاں سے مغربی تہذیب کا فساد بھی ساتھ ساتھ آتا تھا. ایک عجیب کرائسس میں امت مبتلا تھی. یہ کرائسس آج بھی قائم ہے. پاکستان میں بھی تعلیم کے کئی نظام قائم ہیں. ایک طرف ہمارے مدرسوں کا نظام ہے، ایک طرف ہمارے سرکاری اردو میڈیم، انگریزی میڈیم سکولوں کا نظام ہے، ایک طرف پرائیویٹ سکولوں کا نظام ہے. اس دور میں تو بہت سارے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے بہت کام کیا. بات یہی ہے نا کہ جن لوگوں نے کام کیا یا تو وہ مغرب پرست ہو گئے بالکل اور مغرب کی اقدار میں اپنے آپ کو ڈھال لیا. وہ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی اقدار کو قائم رکھا، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. ایک مشکل پروسیس اس وقت بھی تھا، اور خاص طور پہ نوجوان نسل کے لیے بہت مشکل کام تھا. بزرگوں نے تو پھر اپنی اقدار سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اس دور کے طوفان میں کہ جب مغرب اور انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پہ، اس وقت کو سمجھیے. آج انگریزوں کی حکومت نہیں ہے، لیکن انگریزوں کا نظام تعلیم تو یہاں مسلط ہے. آج بھی ہماری نئی نسل جو او لیولز اور اے لیولز اور اس قسم کے پرائیویٹ ہائی کوالٹی سکول سے سو کال پڑھ کے نکلتی ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے 100 سال پہلے اقبال نے یہ بات بتائی تھی. آئیں ذرا اس کو دیکھتے ہیں. تعلیم کے حوالے سے فرماتے ہیں، خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے، مگر نوجوان ترقی کر رہے ہیں، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. ماشاءاللہ بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں بھی بڑی خوشی ہوتی ہے. لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. مسکرانے کے ساتھ ساتھ ایک فریاد بھی دل سے نکلتی ہے ہمارے کہ یا اللہ رحم کرنا، یا اللہ ہمارے بچے پڑھنے تو جا رہے ہیں انگریزی تعلیم، پڑھنے تو جا رہے ہیں یورپ اور امریکہ، لیکن رحم کر دینا، کیونکہ ہمیں ساتھ معلوم ہے کہ فتنے کیا آ سکتے ہیں. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ بچے تعلیم حاصل کر آئیں گے تو اعلیٰ کردار کے ہوں گے، اعلیٰ اخلاق کے ہوں گے، بڑوں کا ادب جانیں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، اپنے دین کے حوالے سے علم رکھنے والے ہوں گے، شعور بیدار ہو.
कुफर के जितने खुराफात हैं उसको समझेंगे, अपने दीन को समझने का शऊर पैदा करेंगे, अल्लाह के रसूल से ताल्लुक और मोहब्बत बढ़ेगा, अल्लाह के हुजूर आजिज़ी बढ़ेगी। लेकिन हमें क्या खबर थी कि साथ चला आएगा इल्हाद भी साथ, हमें क्या पता था कि कुफर भी साथ आ जाएगा, हमें क्या पता था कि बच्चे आकर बात करेंगे तो कि इस्लाम की जरूरत क्या है, दीन की जरूरत क्या है। हमें क्या पता था बच्चे आने के बाद कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी की बात करेंगे। हमें क्या पता था कि बच्चे वापस आने के बाद ये बात करेंगे कि दीन को सियासत से जुदा होना चाहिए, रिलीजन एक पर्सनल मैटर है, हम नमाज पढ़ें या ना पढ़ें, इबादत करें या ना करें, अच्छाई करें या ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया की चंद दिन की जिंदगी अय्याशी के लिए बनाई गई है, इस अय्याशी में हम करते हैं। आखिरत किसने देखी है, होगी या नहीं होगी, जिस पर अकबर अल-आबादी ने शायद ये बड़ा खूबसूरत कहा था कि हम ऐसी किताबों को काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिनको पढ़कर बच्चे बाप को खपती समझते हैं। बिल्कुल होता यही था कि जब बच्चे उस जमाने में भी और आज के दौर का भी यही हाल है कि जब इन बच्चों को इस मगरबी तालीम के जहर में डुबोया जाता है कि जहां पे इस्लामियात की किताबें भी यूरोप से लिखकर आती हैं, जहां पाकिस्तान स्टडीज की किताबों में पाकिस्तान का जिक्र भी नहीं होता और चंद्रगुप्ता, विक्रमादित्य और अशोका और बुद्धा और मोइंजोदड़ो का जिक्र किया जाता है, जब वो किताबें हर स्कूल अपनी मर्जी की किताब पढ़ा रहा है, कोई सिंगापुर में छपी हुई, कोई ऑक्सफोर्ड की छपी हुई, और फख्र महसूस करते हैं और बड़े फख्र के साथ पढ़ाई जाती हैं, तो इस तालीम के साथ इकबाल उस वक्त रोते और अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं, हमें क्या खबर थी कि साथ चला आएगा इल्हाद भी साथ। और साथ अगला फरमाते हैं, देखिए अगेन एक बात कि तालीम से पाबंदी नहीं है, जदीद तालीम, वही बात हम बार बार दोहरा रहे हैं कि अंग्रेजी पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अंग्रेजी किन शराइत पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी किन शराइत पे लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ये जरा तंजिया था, इकबाल ने थोड़ा तंज किया था, सरकाज़म इसमें था थोड़ा सा। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, ये एक तंज था कि अब लोगों ने आजादी निस्वां के नाम पर कि साहब चूंकि मुसलमान औरतें घरों में रहती हैं, मुसलमान औरतें आबादी का काफी हिस्सा भी है, आबादी का 50% है, लिहाजा उनको भी घरों से बाहर निकाला जाए, उन पर जुल्म होता है कि ये बुर्के में रहती हैं, जुल्म होता है कि घरों की चारदीवारी में है, जुल्म है कि सिर्फ बच्चे पालती हैं, जुल्म है कि एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहन और एक अच्छी बेटी बनकर रहती हैं। कौम को अंग्रेजी पढ़ाकर इनको भी नौकरी के लिए घरों से निकालना, बिल्कुल वही सब कुछ। देखिए 1920s, 30s और 40s में अमेरिका में भी 90% घराने जो थे वहां पे खवातीन वर हाउस मेकर्स, वो घरों को अपने घरों को बनाया करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कि रॉथस्चाइल्ड्स ने आजादी निस्वां, वुमेन्स लिब के नाम पर औरतों को भी घरों से निकाला ताकि बच्चे स्कूलों में जाएं, क्योंकि बच्चों की तरबियत करने वाला फिर कोई नहीं होगा। डे केयर सेंटर से लेकर बड़ी बड़ी तालीम तक बच्चों को स्कूलों में रखा जाए, जहां पे उस्ताद और करिकुलम इसी सेकुलर लादीनी निजाम के दिए हुए होंगे, ताकि बच्चों की ज़हन साजी, जो तरबियत पहले माँ और बाप किया करते थे, पहले बाप नौकरी पे जाता था तो मां तरबियत करती थी, मां को भी नौकरी पे भेज दिया कि बच्चे जो हैं उसके बाद स्कूलों में रहेंगे, जहां पर उनकी ज़हनसाजी की जाएगी, चला आएगा साथ, इल्हाद भी साथ। ये उनकी पूरी प्लानिंग थी, ये पूरी प्लानिंग थी, और एग्जैक्टली वही प्लानिंग जो 100 साल पहले मगरिब में हो चुकी, जिसकी वजह से मगरिब का माशरा तबाह बर्बाद हो गया, आज वही सब कुछ हमारे माशरे में किया जा रहा है। तालीम के खिलाफ नहीं थे कोई, लेकिन ऐसी तालीम जिसके साथ इल्हाद चला है। आगे लिखते हैं, लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह, रविश मगरबी है मद्दे नजर, वज़ह मशरिक को जानते हैं गुनाह। मसला यह है कि जब ये अंग्रेजी पढ़ते हैं तो इनका मकसद यह है कि हमने मगरबियत को इख्तियार करना है, हमने मॉडर्न नहीं होना, वेस्टर्नाइज होना है। हमने वेस्ट की इखलाकियात, मगरिब की तमाम इखलाकियात को कबूल करना है, और वज़ह मशरिक को समझते हैं गुनाह, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है। अब वही बात जो पहले कही थी कि अपने लिबास, अपने इमामा, अपना हिजाब, अपना बुर्का, अपनी दाढ़ी, अपनी टोपी, अपनी जो हमारी मशरकी इक़दार हैं, उनको गुनाह समझते हैं अब ये बच्चे। ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। इस तालीम के बाद कौन सा ड्रामा बर्पा हो गया, क्या सीन निकलेगा, हम जरा पर्दा उठने का इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आने वाली नस्लों का हशर क्या होगा इस तालीम से। जिस तरह मगरिब ने अपना बेड़ा गर्क किया है, इस तरह हमारी नस्लों का भी ये बेड़ा गर्क करेंगे। वो तालीम जिसमें इल्हाद भी है, मगरबियत भी है और बेअदबी है, जो बेअदब तालीम है। तो इकबाल इसको बड़े तंज से फरमाते हैं, पर्दा उठने की मुंतजिर है। ज़ैद साहब, इसको हम थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन व्यूअर्स अभी वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ब्रास टैक्स। ज़ैद साहब, हम बात कर रहे थे पर्दा उठने की है मुंतजिर निगाह, उसके हवाले से मजीद एक्सप्लेन कीजिए। देखिए यही बात कि जो बात अल्लामा इकबाल ने जिस चीज को डायग्नोसिस किया, मगरबी तालीम का, जदीदियत और मगरबियत का फर्क,
بار بار اس کو ایمفسائز کر رہے تھے کہ تمہاری مشرقی وضاقتہ، تمہاری مشرقی ویلیوز، ہماری اسلامک ویلیوز کسی طرح بھی رکاوٹ نہیں ہے جدید تعلیم کو حاصل کرنے میں، لیکن اگر جدید تعلیم کے نتیجے میں الحاد، کفر، سیکولرزم، یہ تصورات کہ اسلام آج کل کے دور میں کارآمد مذہب نہیں ہے، یہ بات کہ مذہب اور سیاست کو الگ ہونا چاہیے، اگر یہ تصورات بھی آ رہے ہیں تو دنیا بھی گئی، آبرو بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ یہ اس تعلیم کے حوالے سے ایک بڑا اور تکلیف دہ شعر، عبرتناک شعر اقبال نے جو کہا وہ یہ ہے کہ ہے مداوائے جنوں نشتر تعلیم جدید، میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ دیکھیے بات وہ کرتے ہیں کہ ہے مداوائے جنون، مسلمان بنیادی طور پر ایک جنونی اور دیوانہ ہوتا ہے، پیشنیٹ ہوتا ہے اللہ اس کے رسول کے لیے، آئیڈیلز کے لیے، ویلیوز کے لیے، انسانیت کی فلاح اور خیر کے لیے۔ ایک مسلمان کو چین نصیب نہیں ہوتا، اس کی زندگی کا محور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس زمین میں اللہ کا نظام بھی قائم کرے، عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، ظلم و ستم کے خلاف کھڑا ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، ویلیوز ہو، ڈگنیٹی ہو، آنر ہو، کریج ہو، جرت ہو، دلیری ہو، شجاعت ہو، سخاوت ہو، اور وہ تمام ویلیوز ہوں جو کہ ایک مرد مومن کی ہوتی ہے۔ اس کو آج کل کی اصطلاح میں جنونی کہا جاتا ہے، دیوانگی کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی شخص کروڑوں روپے کی رشوت اور حرام خوری ترک کر دے تو لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ کوئی شخص اپنے دین اور عزت اور آبرو کا سودا نہ کرے، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے۔ کوئی شخص اگر اپنے اخلاق اور دین کی خاطر کروڑوں لاکھوں کا نقصان برداشت کر لے، سر کٹوا لے، اس کو کہتے ہیں پاگل تھا۔ یہ جنون ہوتا ہے اللہ کے بندوں کا کہ وہ کفر کے آگے سٹینڈ لیتے ہیں۔ یہ تاریخ میں جس مسلمان نے، جس فرد نے اللہ کے دین کی خاطر سٹینڈ لیا ہے، وہ اپنے وقت میں دیوانہ کہلایا، پاگل کہلایا۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ ایسے جنونی پاگل لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جو اپنی مقصد کی خاطر، آئیڈیلز کی خاطر، ویلیوز کی خاطر، جان تک قربان، اپنے دین اور ایمان کی خاطر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ جب اس قسم کی ایک مخلوق قائم ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اس کو مداوا، اس کو توڑنے کا، اس کو شکست دینے کا، اس کو ہرانے کا، ایسی نسل ختم کرنے کا علاج آج کے دور میں جو کفار نے سیکھا ہے کہ جدید تعلیم اس کو دلواؤ۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے جس کو اقبال کہہ رہے ہیں کہ ہے مداوائے جنوں نشتر تعلیم جدید۔ اس جنوں کا علاج یہ ہے کہ اس کو ماڈرن او لیول اور اے لیول کرنے والے اسکولوں میں بھیجوا دو، اس کو یورپ میں بھیج دو، امریکہ میں بھیج دو، اس کو ایسے ماحول میں بھیج دو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے نام پر کہ جہاں جو اس کی اخلاقیات، اس کی دین، اس کی تہذیب، اس کی تمدن، اس کے اقدار کا بیڑا غرق کر دے۔ میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ دیکھیے سرجن کا کام علاج کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سرجن مریض کے جسم میں سے خون نکالنا شروع کر دے تو انسان کا جسم کا کیا حال ہوگا۔ یہ سرجن جو ہے، یہ مغربی تہذیب، مغربی تعلیم، جس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری قوم اور ملت کا علاج کرے گی۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہو تو مغربی تہذیب قبول کر لو۔ اس کو کہہ رہے ہیں میرا سرجن رگ ملت سے لہو لیتا ہے۔ یہ ایسا علاج ہے کہ اس ملت کے وجود سے خون چوس رہا ہے، اس ملت کے وجود سے شرم، حیا، عزت، آبرو، غیرت کھینچ رہا ہے۔ یہ ایسا سرجن ہے جو اس ملت کے اندر سے اس کا دین نکال کر چھوڑے گا۔ یہ مغربی تعلیم، یہ ویسٹرن سیولائزیشن، آج حال یہ ہے ہمارے اعلیٰ ترین بچوں کا جو سنسیئر اچھے نیک بچے ہیں، پڑھنے کے لیے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں، او لیولز اور اے لیولز کرنے کے لیے ان کی، لیکن وہ صرف سائنس نہیں پڑھ رہے، ان کے ساتھ جو تہذیب ان سکولوں میں سکھائی جا رہی ہے اکثر و بیشتر، سوائے چند ایک اللہ ماشاءاللہ سکولوں کو الگ کر دیجئے، اکثر و بیشتر سکولوں کا حال یہ ہے کہ یورپ سے زیادہ یورپین ہیں یہ سکول، کافروں سے بڑھ کر کفر کا ماحول ہے، ڈیز ان کے مناتے ہیں، تمام ہر قسم کی وہ خرافات جو مغرب کی تہذیب سے آتی ہے۔ ویلنٹائن ڈے بھی منایا جائے گا اس کے اندر، کرسمس بھی منائی جاتی ہے ان سکولوں میں۔ یہ تعلیم تو نہیں ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، یہ تو مغرب کی تہذیب ہے جو لا کے مسلط کر دی گئی ہے۔ اور وہ بچے نہ اردو بول سکتے ہیں، 99% بچے ہمارے جو ان سکولوں میں پڑھتے ہیں وہ اردو نہیں جانتے۔ پیرنٹس ریلی فیل پراؤڈ آف دیم کہ جی ہمارا بچہ تو اتنی چھوٹی عمر میں انگریزی میں بات کرتا ہے۔ انگریزی میں بات کرنے سے تو کبھی نہیں روکا۔ یہ کس نے کہا ہے اردو بھول جاؤ؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اردو لکھنا بھول جاؤ؟ یہ کس نے کہا ہے اردو پڑھنا بھول جاؤ؟ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اسکول، یہ حکومت اور والدین ذمہ دار ہیں۔
اور ان بچوں کو تو کچھ نہیں معلوم، معصوم ہیں، ان کو تو جہاں ماں باپ داخل کرا دیں گے یہ چلے جائیں گے۔ اقبال جس کو بڑی تکلیف سے کہتے ہیں میرا سرجن رگے ملت سے لہو لیتا ہے، یہ ایسے سرجن ہیں، یہ ایسے علاج کرنے والے ہیں کہ جو ملت کی رگوں سے خون چوس رہے ہیں۔ ہاں، پاکستان کا بھی آج، امت مسلمہ کا آج سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہمارے اعلیٰ ترین پڑھے لکھے بچے جو اس ایجوکیشن سسٹم میں جاتے ہیں وہ امت اور ملت کے تقریباً ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ خاص اللہ کا کرم ہو اس نسل پہ، اس قوم پر، اور آج ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ یہ بچے بیدار ہو رہے ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے اپنے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور یہ جو لوٹ رہے ہیں یہ بھی اللہ کے کرم اور فضل اور معجزے سے لوٹ رہے ہیں۔ اس وجہ سے نہیں لوٹ رہے کہ مغربی تہذیب ان کو مجبور کر رہی ہے واپس اپنے دین کی طرف لوٹنے کے لیے۔ یہ جو مسلمانوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے، جس طرح غزہ میں فلسطینیوں کو ذبح اور شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح کشمیر میں ذلیل کیا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح عراق میں مسلمان مارے جا رہے ہیں، اس غم و غصے کی وجہ سے مسلمان بچوں میں مغربی تہذیب کے خلاف ایک ریئیکشن بلڈ ہوا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، مگر وہی آپ والی بات ہے کہ خود وہ ہٹ ہو رہے ہیں اپنی طرف۔ مغربی تہذیب کی کوشش یہ نہیں تھی، مغربی تہذیب کا تو خیال یہی تھا کہ ان تمام بچوں کو ہم اپنے رنگ میں ڈھال کر دین سے، عزت سے، آبرو سے، غیرت سے اور تمام حمیت سے اور اس تمام ڈگنیٹی سے دور کر دیں گے کہ جو ایک مسلمان نوجوان کی شان ہوتی ہے۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بچے اب اس نظام میں پڑھنے کے باوجود اپنے دین کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ وہی بات ہے زید صاحب کہ کوئی ایک طاقت موجود ہے جو آٹومیٹکلی یہ سب جو ہے ہمارے فیور میں جاتا ہے مسلمانوں کے۔ ویورز، ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک سے واپس آ کر ہمارا لاسٹ سیگمنٹ آپ دیکھیں گے۔